نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل، کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت نعمت نصیب فرمائی اور اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے، اپنے دین کی فکر کے لیے اور نماز کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج امت مسلمہ کے دل دکھے ہوئے ہیں، ایمان والوں کے دلوں پر ایک صدمہ ہے، ایک دکھ ہے، ایک ایسا صدمہ کہ جس کو زبان سے بیان کرنا یا جس کا اظہار کرنا بس میں نہیں ہے۔ وہ شخصیت کہ جو ایمان والوں کے لیے اس دور میں اور اس زمانہ میں ایک رحمت کا سایہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، حضرت امیر المومنین نور اللہ مرقدہ حضرت ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ دنیا سے وصال فرما گئے، پردہ کر گئے، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت سے ہم سب معروم ہو گئے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی، اور یقیناً بہت کم ایمان والوں نے اس نعمت کی قدر کی یا اس نعمت کو پہچانا۔ بدقسمتی سے اللہ رب العزت نعمتیں دیتے ہیں لیکن انسان نہ ان کی قدر کرتا ہے نہ ان نعمتوں کو پہچان پاتا ہے۔ آج ہم دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے فاتحین کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے زمانے میں ایسا کوئی نہیں ہوگا، یا ہمارا زمانہ اب بہت دور نکل گیا، اس زمانے میں اس قسم کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ رب العزت کے فرامین اور اللہ رب العزت کا دین قیامت تک جاری رہے گا، اور اس دین پر پورا پورا عمل کرنے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہر دور میں اللہ رب العزت اس دین کو زندہ کرنے والے اور اس دین کے اوپر سے بدعات کو اور اس دین کے اندر آنے والی فرسودات کو اور اسی قسم کی چیزوں کو کہ جن کو دنیا بھلا چکی ہے ان کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان ان کی قدر نہیں کرتے۔ جب تک وہ اپنے اندر موجود ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہوتی، لوگوں کو ان کی شناخت یا پہچان نہیں ہوتی۔ حضرت امیر المومنین ملا عمر مجاہد نور اللہ مرقدہ انہی افراد میں سے ایک تھے کہ جو زمانے کے فرد ہوا کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ یقیناً حضرت امیر محترم نے فرمایا کہ ملا عمر مجاہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معجزات میں سے ایک معجزہ شخصیت تھے، ایسی شخصیت کے جنہوں نے دین کا تعارف کرایا، ایسی شخصیت کے جنہوں نے دین کا اصل چہرہ ایمان والوں کو بتایا، ایسی شخصیت کہ جب پوری دنیا اس چیز کو بھول چکی کہ خلافت کس چیز کا نام تھا، امارت کس چیز کا نام تھا، اللہ رب العزت کے احکامات کو روئے زمین پر کیسے نافذ کیا جاتا، صرف جو باتیں کتابوں کی حد تک یا داستانوں میں رہ گئی، اس اللہ کے بندے نے اس دور میں عصر حاضر میں ان چیزوں کو روئے زمین پر نافذ کر کے بتایا، روئے زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے اللہ رب العزت کے قوانین کو جاری کر کے بتایا۔ اور جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا کا کوئی ملک
دنیا کی کوئی معیشت یا معاشرت بغیر سود کے نہیں چل سکتی، بغیر حرام کاریوں کے نہیں چل سکتی، بغیر کافروں کے روابط کے نہیں چل سکتی، دنیا کے آگے سر جھکائے بغیر نہیں چل سکتی، دنیا کے قدم کے ساتھ قدم ملائے بغیر نہیں چل سکتی۔ تب اللہ رب العزت نے اس مرد قلندر سے وہ کام لیا کہ جن لوگوں نے ان کی امارت کو دیکھا، جن لوگوں نے ان کی خلافت کو دیکھا، جن لوگوں نے ان کے دور خلافت کے افغانستان کو دیکھا، خدا کی قسم قرون اولیٰ کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ گلی گلی میں انصاف نظر آتا تھا، عدل نظر آتا تھا، امن نظر آتا تھا۔ ہاں، ہم نے قندھار کی گلیوں میں دیکھا، ہم نے کابل کی گلیوں میں دیکھا کہ جب مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا لگا کرتی تھی، آذان کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی، لوگ اپنی دکانوں کے دروازے بند کیے بغیر مسجد میں جایا کرتے تھے اور واپس آ کر اپنی دکانوں میں بیٹھتے تھے۔ نہ کوئی چوری کرنے والا تھا، نہ کوئی ڈکیتیاں کرنے والا تھا، نہ کوئی رازنیاں کرنے والا تھا۔ افغانستان کی سرزمین کے جو چوروں اور ڈاکوؤں کی سرزمین کہلاتی تھی، اس پر اتنا امن قائم ہوا کہ افغانستان کے ایک کونے سے اگر کوئی عورت زیور سجا کر مال و دولت کی گٹھڑی لے کر اگر چلا کرتی تھی، دوسرے کونے تک چلی جاتی، نہ اس کی عزت کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھانے والا ہوتا تھا اور نہ اس کے مال پر کوئی غلط ہاتھ ڈالنے والا ملا کرتا تھا۔ ایسا عدل و انصاف قائم کیا۔ ہاں، امیر المومنین ایمان والوں کا درد رکھنے والے مرد مومن تھے، جن کے دلوں میں ایمان والوں کا درد تھا۔ آج یہ باتیں فرسودہ لگتی ہیں اس لیے کہ زمانہ خود غرضی میں پڑ گیا، ہر ایک کو اپنا نفس، اپنی جان، اپنی فکر، اپنے خاندان کی فکر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی راتیں امت کی فکر میں جاگا کرتی ہیں، جن کے دل امت کی فکر میں میدانوں کے اندر گزرتے ہیں۔ امیر المومنین انہی افراد میں سے تھے جنہوں نے افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کو، افغانستان کے جلے کٹے اور زخمی حال مسلمانوں کو خلافت اسلامیہ، امارت اسلامیہ جیسا تحفہ دیا، امن دیا، سکون دیا۔ ہاں ایمان والوں، سچ کہتا ہوں، امیر المومنین کے دور خلافت ایسا دور خلافت تھا، یہ وہ مرد قلندر تھا، یہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار تھا کہ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، اگر فرات کے یا دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے گا، فاروق اعظم سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ ہم نے قندھار کے اس مرد قلندر کو دیکھا جو اپنی مسجد خلافت پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا تھا کہ اگر افغانستان کی سرزمین پر امارت اسلامیہ میں کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو ملا عمر اس کا جواب دہ ہوگا، اور اگر چوری کرنے والا ملا عمر کا بیٹا بھی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ کر اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے افراد دیے۔ ہاں، آج کون ہے؟ آج تو جاگیروں کے لیے، جائیدادوں کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، لیکن اس کو دیکھو، آج لوگ مولوی کو ایک گالی قرار دیں گے، لیکن ایمان والوں کوئی ڈھونڈ کر لاؤ تو تمہیں مولویوں میں ہی ملے گا، کوئی ملا ہی ملے گا۔ جاؤ، جا کر تلاش کرو اپنی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ایجوکیٹڈ لوگوں کو، کوئی تمہیں مال و دولت لوٹتا نظر آئے گا۔ کسی کو حکومت ملے گی تو مسلمانوں کا مال گسوٹتا نظر آئے گا، مسلمانوں کا خون چوستا نظر آئے گا، مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بکھیرتا نظر آئے گا۔ لیکن جب اللہ رب العزت اپنے ایمان والوں کو، اپنا درد رکھنے والوں کو، دل میں ایمان رکھنے والوں کو خلافت دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جب رب والوں کو حکومت ملتی ہے وہ زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لاتے ہیں۔ ہاں، ملا عمر مجاہد کی خلافت امارت اسلامیہ افغانستان، جب تک ملا عمر مجاہد موجود تھے، پوری امارت کے اندر اقامت صلاۃ بھی تھی، ایتاء زکوٰۃ بھی تھی، امر بالمعروف بھی تھا، نہی عن المنکر بھی تھا، اور ہر طرف مسلمان خوشحال نظر آ رہے تھے، اور افغانستان کی سرزمین
مسلمانوں کے لیے ایک ماں کی گود کی طرح بن چکی تھی کہ دنیا کا ہر مظلوم مسلمان جہاں کہیں کسی مسلمان پر کوئی کافر حملہ آور ہوتا تھا تو افغانستان کی سرزمین اس کی پناہ گاہ ہوا کرتی تھی اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں آ کر پناہ لیا کرتے تھے۔ چائنا تک کے مسلمانوں کو ہم نے وہاں پر آزادی کی زندگی گزارتے دیکھا کہ جن پر ان کے ملکوں میں رمضان المبارک میں پابندیاں لگ جاتی ہیں، روزہ رکھنے پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی، لیکن افغانستان کی سرزمین ان کے لیے امن کا گہوارہ، ان کے لیے پرامن جگہ، ان کے لیے ایسی جگہ جیسے کسی بچے کے لیے ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ ملا عمر مجاہد وہ شخصیت کے جنہوں نے ایمان والوں کو ایمان والوں کی قدر بتائی، ایمان والوں کو ایمان والوں کی عزت کرنا بتایا۔ کون ہے اس دنیا میں جو کسی ایمان والے کے لیے اپنی سلطنت کو قربان کر دے؟ یہ ملا عمر مجاہد تھے جنہوں نے مدینۃ المنورہ سے آنے والے مہاجرین، ہاں وہ مدینۃ المنورہ سے ہجرت کرنے والے ایمان والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مجاہدین اور مہاجرین، ان کو اپنے پاس پناہ دی۔ ساری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ساری دنیا کی طاقتیں آئی، ساری دنیا کے مال و دولت کے ہوس، ساری دنیا کی مال و دولت کی لالچیں دی گئی، ہر چیز ان کے سامنے پیش کی گئی، لیکن کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ایمان والوں کی قدر بتائی، اللہ کے نبی نے ایمان والوں کی عزت بتائی۔ سلطنت چھوڑی جا سکتی ہے، حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا جا سکتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ایمان والے کو کافروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کسی مسلمان کو در بدر نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں کہ جب فخریہ طور پر کتابیں لکھی جائیں کہ ہم نے 5,000 ڈالر کے عوض ڈاکٹر عافیہ جیسی بیٹیاں اٹھا کر بیچ ڈالی، اس دور میں ایمان والوں کی خاطر اپنی حکومت قربان کرنے والے، شاید دنیا ایسے لوگوں کو کم عقل کہے، شاید دنیا ایسے لوگوں کو بڑا ان پڑھ کہے، شاید دنیا ایسے لوگوں کو عقل و شعور سے دور کہے، لیکن رب کا قرآن انہی لوگوں نے زندہ کیا، رب کے احکامات کو انہی لوگوں نے زندہ کیا۔ ہاں، آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا امیر وہ، ہم ان کی اتباع کرنے والے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے والے جنہوں نے اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو، اپنے سب مفادات کو ایک طرف رکھ کر ایمان والوں کی حفاظت کی، مسلمانوں کی حفاظت کی۔ ہاں ایمان والوں، ہم نے دیکھا ملا عمر مجاہد کو، کوئی کشمیر کا مجاہد آیا، آ کر کشمیر کا رونا رویا، ہم نے ملا عمر کی آنکھوں میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آنسو بہتے دیکھے اور یہ کہتے سنا کہ کشمیر کے لیے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، میں اپنی سوچ قربان کرنے کے لیے تیار۔ کوئی برما سے چیختا چلاتا آیا تو اس کو پناہ ملا عمر کے پاس ملی، کوئی شام و مصر سے روتا ہوا آیا تو پناہ اس کو ملا عمر کے پاس ملی، کوئی دنیا سے کہیں سے بھی مار کھا کر آیا، تڑپتا پسٹتا آیا، ایمان والوں کو پناہ ملی، ملا عمر کے دامن میں ملی۔ ملا عمر سب کو پناہ دیتا، سب کے لیے اپنی گود اور اپنی سرزمین کے دروازے کھولتا۔ آج دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی یادیں ایمان والوں کے ساتھ قیامت تک رہیں گی۔ قیامت تک کے ایمان والوں کے وہ محسن، ایمان والوں پر احسان کرنے والے، اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کرنے والے، ہاں ایمان والوں، ان کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ پورے ملک میں ایصال ثواب کی مجالس چل رہی ہیں اپنی سعادت کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جس نے پوری دنیا کے کفر کو ناکو چنے چبائے۔ ہاں ملا عمر مجاہد وہ جن کو ساری دنیا کا کفر ڈھونڈتا ڈھونڈتا چلا گیا، ایڑیاں رگڑتا چلا گیا، لیکن ملا عمر کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچا۔ اور آج افغانستان میں جا کر دیکھو، افغانستان کے پہاڑوں پر سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
اور افغانستان کے پہاڑوں کا ایک ایک پتھر ملا عمر مجاہد کی شہادت دے رہا ہے، ان کی گواہی دے رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے دین کے یہ مجاہد ایمان والے شاید ان کو نہ سمجھ پائیں، ایمان والے شاید ان کی قدر نہ کر پائیں، لیکن ایمان والوں، آج کتابوں میں محمود غزنوی کو پڑھتے ہو جنہوں نے سومناتھ کے مندروں کو گرایا۔ ہاں وہ ہمارے سر کا تاج، ہمارے لیے فخر کی بات، لیکن محمود غزنوی کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں محمود غزنوی کا وہ فرزند دکھایا جس کے سامنے سومناتھ کے بت نہیں، ان سے زیادہ قیمتی بت سومناتھ کے نہیں، ان سے زیادہ بڑے بت بامیان کے بت موجود تھے، اور ساری دنیا کا کفر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دہائیاں دے دے کر یہ کہہ رہا تھا، پوری دنیا کے میڈیا پر یہ آوازیں لگ رہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو سڑکوں سے بھر دیا جائے گا، سندیں لگا دی جائیں گی، جو کچھ زبان سے نکالو گے ملے گا، لیکن بامیان کے بتوں کو مت توڑنا۔ تب قندھار کی مسجد کے مسلح پر بیٹھا ہوا ایک مرد قلندر اسی محمود غزنوی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے دین کے سپاہی، پیارے آقا کے غلام بتوں کے بیچنے والے نہیں، بتوں کو گرانے والے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے برابر اگر سونا چاندی لا کر بھی دو تب بھی بامیان کے بت گرائے جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان بت شکن ہوا کرتا ہے، بت فروش نہیں ہوا کرتا، بت فروش نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت کا دین، اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرنے والے یہ افراد آج دنیا سے چلے گئے، امت مسلمہ کا درد رکھنے والے چلے گئے، لیکن ایمان والوں کے لیے بہت سی داستانیں ایک ایسی تاریخ چھوڑ کر چلے گئے کہ آج ہم دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا والوں ہمارے پاس ملا عمر تھا، نہ جس کا تم دین خرید سکے، نہ جس کا تم ایمان خرید سکے۔ دنیا ہمارے سامنے لائے گی ان حکمرانوں کی داستانیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں اٹھا کر بیچی، تو ہم ان کو بتائیں گے ملا عمر کی داستانیں کہ جس نے عرب کے ان شہزادوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دنیا کا کفر اس کے پاؤں سے اس کی جوتی بھی نہیں لے سکا۔ ہم بتائیں گے تمہیں دنیا کے وہ فاتح کہ جن کے سامنے تم نے دنیا کی ترقی کے، دنیا کی معیشت کے انبار لگا کر رکھے، لیکن انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور پیارے آقا کے غلاموں کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے والے بتوں کو زمین بوس کر دیا۔ زمانہ ترسے گا، زمانہ تڑپے گا، زمانہ روئے گا، لیکن ایمان والوں سچ بات ہے ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ القلم کا خصوصی شمارہ سیدنا حضرت ملا عمر مجاہد نصر اللہ عمر قدہ کی یاد میں نکل رہا ہے۔ تمام احباب نیت کریں کہ اس کو لیں گے اور آگے تقسیم کریں گے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام تھا، اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ جس سے آج ہم محروم ہو گئے، آج ہم محروم ہو گئے۔ اور جس قدر ہو سکے تمام احباب ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ ملا عمر مجاہد کا ہم سب پر حق ہے، ہم سب پر حق ہے، اور یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہمارا موضوع قرآن پاک کی مخصوص صورتیں اور ان کا خلاصہ چل رہا تھا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کا خلاصہ عرض کیا گیا۔ آج ہمارا موضوع قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورۃ الملک ہے، ایسی سورت کہ جو 30 آیات پر مشتمل، 2 رکوع جس سورت میں موجود، 335 کلمات اور 1313 حروف پر مشتمل وہ سورت کہ جس کو سورہ واقعہ کہا گیا، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے والی سورت، سورہ ناجیہ کہا گیا، اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات دلانے والی منجیہ، نجات دلانے والی سورت، اللہ رب العزت کے عذاب کو دفع کرنے والی، انسانوں سے دور کرنے والی سورت، سورہ دافیہ بھی اس کا نام رکھا گیا، سورہ ملک اس کا نام،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور جو شخص بھی رات کو یہ صورت پڑھ کے سوتا ہو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے نجات نصیب فرمائیں گے. ایسی مبارک صورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 30 آیات. پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، مبارک ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھوں میں ساری کی ساری سلطنت، جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی حکومتیں، زمین کے چپے چپے کا، کائنات کے چپے چپے کا مالک وہ. ہاں دنیا میں حکومتیں عارضی طور پر ملا کرتی ہیں، ایسی حکومتیں کہ جن حکومتوں کے پاس کوئی اقتدار یا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا. اصل حکومت، اصل بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہاں بادشاہ تو وہ، مالک تو وہ، شہنشاہ تو وہ علی کل شیء قدیر کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو کیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، جو کن کہتا ہے فیکون، جو ایک چیز کو ہونے کا کہتا ہے تو وہ ہو جایا کرتی ہے. بادشاہت اسی کی ہے، مملکت اسی کی ہے، حکومت اسی کی ہے. دنیا میں نظر آنے والے یہ بادشاہ یہ اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. وہو علی کل شیء قدیر، لیکن وہ مالک ایسا کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایمان والوں کو وہی فلسفہ جو سورہ یاسین میں بیان ہوا کہ ایمان والوں زندگی اور موت کے فلسفے کو پہچانو اور رب کے فرما بردار بن جاؤ. اس بات کا یقین رکھ لو کہ تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سانس کا تمہیں حساب اور کتاب دینا ہے. اس چیز کا یقین کر لو، اس لیے کہ وہ رب الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، زندگی کو پیدا کیا. ہاں موت بھی رب کی مخلوق، زندگی بھی رب کی مخلوق. ہماری زندگی سے پہلے ہم معدوم تھے، ہم موت تھی، ہمیں رب نے زندگی دی، پھر موت آ جائے گی، پھر زندگی آ جائے گی. الذی خلق الموت والحیات، وہ رب اس نے موت کو بھی پیدا کیا، اس رب نے زندگی کو بھی پیدا کیا. موت بھی اس کی مخلوق، زندگی بھی اس کی مخلوق. اس لیے روایات میں آتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں موت کو ایک مینڈے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اور احکم الحاکمین رب العرش العظیم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگوں دیکھو موت میری مخلوق تھی، آج میں نے موت کو بھی موت دے دی. اور جنت والوں سے کہا جائے گا جاؤ ہمیشہ کے لیے موت سے بے فکر ہو کر جنتوں میں جا کر مزے کرو اور جنتوں میں عیش کرو جا کر. موت کو بھی مار دیا جائے گا. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایمان والو قرآن سنو، قرآن پاک کیسے پیار سے سمجھاتا ہے، کیسی دلیلوں سے سمجھاتا ہے. اور پیارو سنو، میں نے تمہیں موت دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے زندگی اور موت کا ایک سلسلہ جاری کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزما سکوں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے، تم میں سے میرا فرما بردار کون ہے. تو پتہ کیا چلا کہ رب نے زندگی دی اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے. زندگی ملی رب کی فرما برداریوں کے لیے، ہر سانس رب کی فرما برداری کے لیے، ورنہ اس زندگی سے پہلے بھی موت، اس زندگی کے بعد بھی موت ہے. درمیان میں تھوڑی سی زندگی ملی. لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، اس زندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ رب ایسا نہیں ہے کہ جس کی پکڑ نہ ہو، جس میں طاقت نہ ہو۔ عزیز، وہ بہت کمال قدرت والا ہے، وہ تمہاری زبانوں کو کھینچ سکتا ہے، وہ تمہاری سانسوں کو سلب کر سکتا ہے، وہ تمہارے چلتے قدموں کو روک کر تمہیں زمین پر ڈھیر کر سکتا ہے۔ عزیز ہے، وہ کمال قدرت والا ہے، لیکن وہ ظالم نہیں، غفور، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تم دن میں 70 گناہ کرو، رات کو بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دینے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ رب کوئی کمزور نہیں ہے۔ ذرا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، قرآن پاک کہتا ہے ذرا سر اٹھاؤ تو صحیح دیکھو۔ الَّذِي خَلَقَ، وہ رب جس نے پیدا کیا، 7 سماوات، 7 آسمان، ایک آسمان 500 برس کی مسافت پر دوسرا آسمان، اس سے 500 برس کی مسافت پر تیسرا آسمان، اس سے 500 برس کی مسافت پر چوتھا آسمان، ایسے رب نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، تہ بتہ پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں، رحمان کے پیدا کرنے میں، ما تری تمہیں نظر نہیں آئے گا من تفاوت، کوئی تمہیں رکھنا، کوئی تمہیں دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ کوئی ٹھیکیدار چھوٹی سی چھت بنائے، دراڑیں آ جاتی ہیں، اور رب کے بندوں آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، 7 آسمان بنا ڈالے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تھوڑی سی دراڑ بھی تمہیں نہیں ملے گی، تھوڑی سی تمہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ملے گی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، پھر نگاہیں نیچی کرو، فرجع البصر، پھر نگاہیں اٹھا کے دیکھو۔ قرآن کیسے بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سمجھانے کے لیے کہ بندوں پھر نگاہیں اٹھا کے دیکھو۔ فرجع البصر هل تری من فطور، کوئی تمہیں فطور نظر آتا ہے، کوئی تمہیں دراڑ نظر آتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہیں جھکاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تمہیں کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو مسلو، اٹھ کے دیکھو، جاگ کے دیکھو۔ فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار دیکھو، دوبارہ دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر، تمہاری آنکھیں، تمہاری نگاہیں، تمہاری بینائی تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تھک کر اور ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی۔ لیکن رب کی تخلیق میں تمہیں کوئی فطور نہیں ملے گا، کوئی دراڑ نہیں ملے گی، کوئی تمہیں اونچ نیچ نہیں ملے گی۔ تو پھر مانو، کیوں نہیں کہتے دل سے سبحان اللہ؟ کیوں نہیں نکلتا تمہارے دلوں سے سبحان اللہ؟ دیکھو تو صحیح رب کی چیزوں کو۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، او ایمان والو دن میں آسمان کو دیکھو، تمہاری آنکھیں واپس لوٹ لوٹ کر آئیں گی، نہ تم آسمان کی بلندیوں کو پا سکو گے، نہ آسمان کی حقیقت کو پا سکو گے، نہ آسمان کو کوئی تم اس کے اندر کوئی دراڑ تلاش کر سکو گے۔ رات کی جب تاریکی ہو جائے گی پھر تم دیکھنا خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، ہم نے دنیا کے اس آسمان کو سجایا، ہم نے اس دنیا کے آسمان کو جگمگایا، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ۔ کیسے پیارے ستارے جگمگاتے ہیں، کیوں تم ستاروں کو دیکھ کر نہیں کہتے سبحان اللہ؟ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے ان ستاروں کو بنایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ ستارے ایسے پیدا نہیں کیے کہ صرف نمائش کے لیے ہوں، صرف آرائش کے لیے ہوں، صرف زیبائش کے لیے ہوں، دکھلاوے کے لیے ہوں،
نہیں ہم نے ان کو کام پر لگایا رجوما للشیاطین، زمین سے شیطان جاتے ہیں آسمانوں کی باتیں سننے کے لیے، آسمانوں کے راز چرانے کے لیے، رجوما للشیاطین، تب یہ ستارے شہاب ثاقب برساتے ہیں، اپنی چنگاریاں برسا کر ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں، شیطانوں پر برستے ہیں، یہ آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا للکافرین عذاب السعیر، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب بنایا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب بنایا کہ یہ آج شیطان دنیا سے اڑ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا۔ بل الذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور لوگوں سنو، یہ صرف شیطان نہیں، شیطان کے پیروکار، شیطان کے راستے پر چل کر کفر کرنے والے، بل الذین کفروا بربہم، رب کے ساتھ کفر کرنے والے، رب کی باتیں نہ ماننے والے، ان کے لیے ہم نے عذاب بنایا۔ بل الذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب یہ پھینکے جائیں گے اس میں کافر اور نافرمان لوگ، اذا القوا فیہا، رب ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت برا ہوگا وہ پھینکا جانا، بہت برا ہوگا وہ جہنم میں جلایا جانا۔ قرآن پاک اسی کے نقشے بیان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، اور جب یہ پھینکے جائیں گے اس میں اور سنیں گے وہ جہنم کی دھاڑوں کو، جہنم کی آوازوں کو، جہنم کی چیخ و پکار کو، شہیقا وہی تفور، اور وہ جہنم ابلتی ہوئی ہوگی، جیسے کسی کڑھائی میں تیل ابلتا ہے یا کسی کوکر میں کوئی چیز پریشر سے ابھرتی ہے، وہی تفور، وہ اس طرح ابھر رہی ہوگی، ابھر رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ ایسے ابھر رہی ہوگی کہ جیسے وہ جوش کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے اور حرارت کی وجہ سے جیسے وہ پھٹنے والی ہو چکی ہو۔ قرآن پاک جہنم کے نقشے کھینچتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکاد تمیز من الغیظ، وہ پھٹنے کو ہوگی، کلما القی فیہا فوج، اور جب بھی اس میں کسی فوج کو، کسی جماعت کو، کسی دھڑے کو، کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، ایمان والو سنو، قرآن کہتا ہے اس منظر کو یاد کرو کہ کتنے اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی داڑھیوں والے جن کو داڑھیوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، کتنے جوان جن کو جوانی کی حالت میں اپنی جوانی کی دعائیاں دیتے ہوں گے اور ان کو جہنم کے اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا، کتنی عورتیں جو اپنے حیا کی دعائیاں دیں گی، گھسیٹ کر پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تکاد تمیز من الغیظ، کلما القی فیہا فوج، جب بھی کسی گروہ کو، کسی فوج کو ڈالا جائے گا، سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جہنم کے داروغے کہیں گے، کھڑے ہوئے پہرے دار کہیں گے، الم یاتکم نذیر، اور بندو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی تمہیں جہنم کا عذاب بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی تمہیں رب کا حکم بتانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں، قالوا کہیں گے ہاں، قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم جھٹلاتے چلے گئے، منع کرتے چلے گئے، دین کی ہر بات کا مذاق اڑاتے چلے گئے، ہر بات کو اپنے پیچھے پھینکتے چلے گئے کہ مولویوں کی باتیں فرسودہ باتیں، ترقی سے ہٹی ہوئی باتیں، جاہلوں کی باتیں، فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کہتے گئے کہ کوئی رب کی طرف سے نہیں ہے، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں،
بل انتم فی ضلال مبین. اور ہم نے کہا ان لوگوں سے جو ڈرانے آئے، ہم نے ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تم دقیانوسی کی باتیں کرنے والے ہو، تم دنیا کو اجاڑنے والے ہو، تم ترقی کے دشمن ہو، تم امن کے دشمن ہو. ہم نے ان کو گمراہ کیا. کہا بل انتم فی ضلال مبین. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم عقل کرتے، کاش کہ ہم مان لیتے. لو كنا نسمع، اگر ہم سن لیتے، او نعقل، اگر ہم سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم اس جہنم میں نہ ڈالے جاتے، آج ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے کہ ربا غلطی ہو گئی، نہیں مانا، جھٹلا دیا ہم نے، لیکن اب مانتے ہیں. فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، کہا جائے گا دفع ہو جاؤ جہنم والو، سحقا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، رب کی رحمت سے کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہے. فسحقا لاصحاب السعیر، دفع کر دیا جائے گا جہنم والوں کو. اللہ رب العزت ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. زندگی رہی تو اس سورت کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. سورت بڑی رحمت والی سورت. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسی سورت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ. ایک سورت ہے قرآن پاک میں جس کی 30 آیات ہیں. شفاعت لرجل، جس نے شفاعت کی کسی مرد کے لیے، کسی انسان کے لیے، اللہ رب العزت سے، یعنی یہ اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گی. جو اس کا پڑھنے والا ہو، جو اس پر عمل کرنے والا ہو، جو اس کو دل سے لگانے والا ہو، اس کے لیے یہ شفاعت کرے گی. حتیٰ غفر له، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، یہ اللہ سے بخشوا لے گی. اور فرمایا وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. ایمان والو اس سورت کو پڑھو، اس سورت کو یاد کرو، اس سورت کو دل سے لگاؤ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.